یا ایھا المزمل، مسئلہ تبارک پر دلائل بڑے ہو چکے ہیں۔ اب سورۃ مزمل میں فرمایا جائے گا کہ قرآن پڑھنے پر زور دو۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھ کے اکیلے بیٹھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہا کرو اللہ کے دربار میں کچھ حصہ کے سوا، یعنی رات سے مراد ہے آدھی رات کھڑا کرو یا تہائی رات کھڑے کرو یا اس سے زیادہ کرو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تازہ پڑھتے جاؤ اور اپنے دل میں بٹھاتے جاؤ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ڈالیں گے ایک ذمہ داری بہت بڑی بھاری، ساری دنیا تک چونکہ پہنچانا ہے قرآن پاک کو تبلیغ کے ذریعے، اس لیے دن کی ساری تھکاوٹ اور پریشانی جو ہے اس کا دفعہ یہ ہے کہ رات کو آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں تاکہ دن کی تکان دور ہو جائے، صبح سویرے نئے کورے ہو کر پھر تبلیغ شروع کریں۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا جو ہے نا، یہ اشد وطن، بہت سخت ہے رات کی محنت کے لیے، وہ اقوام قیلا، اور نفس جلدی تابع ہو جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے بات کرنے کے لحاظ سے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن کے اندر بڑے شغل ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے ساتھ صرف بات نہیں ہو سکتی، تکلم ہوا، تصرف ہوا، کچھ بیان ہوا، کچھ آرام ہوا، اس لیے رات کو اٹھ کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام پر وقت گزاریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمام کائنات سے کٹ جائیں اور صرف ایک اللہ کی توحید پہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، یہ سبق بار بار پڑھ کر فاتخذہ وکیلا، اتنا رٹا لگاؤ کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، فاتخذہ وکیلا۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور خوبی کے ساتھ ان کو درگزر کر کے چھوڑ دو۔ کیوں؟ وذرنی والمکذبین، وہ میرے حوالے کرو، چھوڑ دو ان کو اور مجھے بھی۔ جو مالدار آدمی ہے نا، ذرا ان کو مہلت دے، ان کا تیا پاچا میں خود کر لوں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے سامنے بالکل پیروں میں ڈالنے کے لیے ان کے بیڑیاں بھی پڑی ہیں اور جہنم بھی ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور ان کے لیے ناشتہ بھی تیار ہے جو ان کے گلے کو کڑواہٹ کی وجہ سے پکڑ لے گا، وعذابا علیما، عذاب دردناک ہے ان کے لیے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے کانپ جائے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کی طرح مہیلا، بالکل نرم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، او لوگو ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول، شاہدن علیکم، اللہ کی عدالت میں گواہی دینے والا،
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول، فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، پکڑ لیا ہم نے اس کو اخذا وبیلا، بڑا ناگوار اور ناپسند پکڑ کے ساتھ۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کس طرح بچو گے اللہ کے عذاب سے اگر کفر کرتے رہو اس دن کا جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ وعدہ اللہ کا ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن تو نرا نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، حسب منشا، جو چاہے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتا ہے اسی قرآن سے۔ اچھا تو ہم نے کہا تھا نا کہ آپ ساری ساری رات عبادت کیا کریں، مگر کہا تو تھا ہم نے آپ کو، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی شروع ہو گئے ہیں ساری ساری رات کھڑے عبادت کرتے، ریس کرتے، وہ کام کاج اور محنت کرنے والے آدمی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، مگر کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اب 1 سال کے بعد اب دوسرا حکم آپ کو دیا جاتا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ تو کھڑا رہتا ہے من ثلثی اللیل، 2/3 رات سے بھی زیادہ، یہ اس کے نصف، یہ اس کا 1/3 حصہ، مگر کمال یہ ہے کہ طائفۃ من الذین معک، ایک ٹولہ صحابہ کرام کا وہ تیرے ساتھ قیام کرتا رہ جاتا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی تبدیل کیا کرتا ہے رات کو اور دن کو، اور پتہ ہے اللہ کو کہ تم نہیں طاقت رکھتے، باوجود طاقت نہ رکھنے کے نبی علیہ السلام کے احترام اور ادب کی خاطر ساری ساری رات وہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ نبی پر بھی جو تہجد کی نماز کا پڑھنا تھا فرض نہیں تھا، نافلۃ اللہ، استحبابی حکم تھا۔ استحبابی حکم کے باوجود صحابہ کرام کا ٹولہ وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ مجھے ان کا احساس ہوا ہے، جس طرح تیری تکلیف کا مجھے احساس ہوتا ہے، تیرے صحابہ کرام کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جتنا آسان ہو تم قرآن رات کو پڑھا کرو، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لو، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، جانتا ہے اللہ کہ تم میں سے کئی مریض ہوتے ہیں، کئی تجارت کرتے ہیں، کئی محنت کرتے ہیں، کئی طلب کرتے ہیں اللہ کا فضل، اور کئی اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہ ساری مصروفیت کے باوجود پھر بھی ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، تو مجھے احساس ہے جس طرح نبی کا احساس ہے، اسی طرح نبی کو ماننے والے مومن کی عزت کا بھی احساس ہے۔ میں صحابہ کرام کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہتا ہوں تھوڑا وقت دیا کرو، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، آسانی کے ساتھ جتنا تم پڑھ سکو قرآن، جتنی رکعتیں میں وہ پڑھ لیا کرو، زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور قرض اللہ کو دیتے رہو، جو کچھ بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے وہ بالکل اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت بڑا اجر ہوگا آپ کے لیے۔ واستغفر اللہ، اور اگر اس میں کوئی کمی آ جائے تو استغفار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مہربان بخشنے والا ہے۔